Subscribe our speeches. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی اشیاء جتنی بھی ہیں ان کی معلومات کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کر کے اس پر زندگی گزارنا اس لیے بھیجا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے کیا جاننا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام الہی بندوں کے افعال اعمال، اس کے متعلق جو چیزیں جو اس کے متعلق احکامات ہیں وہ ہم پہلے سیکھیں. تو احکام الہی بندوں کے افعال و اعمال کے متعلق ان کی 8 چیزیں ہیں. یہ 8 قسم کے ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح. یہ 8 قسمیں ہیں جو افعال اعمال اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ متعلق ہیں. اس کی 8 قسمیں ہیں. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور فاجر عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے. پھر فرض کی 2 قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور جو کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے وہ مستحق عذاب ہے، عذاب کو مستحق ہوتا ہے اور فاسق ہوتا ہے. جیسے 5 وقت کی نماز اور جمعے کی نماز. فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے باقی لوگوں سے بھی وہ حکم یعنی پورا ہو جائے گا. اگر کوئی بالکل ادا نہ کرے تو پھر سب گنہگار ہوتے ہیں. جیسے جنازہ کی نماز ہے، علاقے کے اندر اگر کوئی نہ پڑھے سب گنہگار. اور ایک ہے واجب، دوسرے نمبر کا واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، بشرطے کہ یہ کسی تعویل اور شبہ کے چھوڑے. اور اس کا انکار کرنے والا بھی فاسق ہے، کافر نہیں ہے. واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں. تیسرے نمبر پہ سنت ہے. سنت 2 طرح کے ہیں. سنت وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو. اور اس کی 2 قسمیں ہیں: سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ فعل ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کیا ہو
اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والا کیا ہے اس پر کسی قسم کا یعنی کوئی تنبیہ بھی نہ کی ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی بلا عذر چھوڑنے والا اور اس کی عادت کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہاں اگر کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر واجب کے چھوڑنے کی بنسبت اس کے چھوڑنا زیادہ گنہگار ہوتا ہے بنسبت واجب کے، واجب میں زیادہ گنہگار۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کیا ہو، بغیر کسی عذر کے کبھی ترک بھی کیا ہو، اور کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوتا، اور اس کو سنت زائدہ، سنت عادیہ یہ بھی کہتے ہیں۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، نہ کرنے والا یہ کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ اب 4 چیز اور ہے۔ حرام وہ بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس کا منکر اس کا بغیر عذر کے کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، جیسے کہ واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے، اور دلیل اور مکروہ تحریمی تو ہو گیا، اور مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے پر ثواب اور نہ ادا کرنے پر کوئی عذاب نہیں۔ مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔ تو یہ اصطلاحات ہیں فقہا کی فقہ کے مسائل کے اندر، تو ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم سے یہ چھوٹ گیا ہے، اس وجہ سے نہ فرض کا خیال کرتے ہیں، نہ واجب کا، نہ سنت کا، نہ حرام کا، نہ مکروہ تحریمی کا۔ اس لیے ہمیں ان کاموں پر ان کو سیکھنا چاہیے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ساری چیزیں، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مباح کیا ہے، تو تب جا کر ہماری نمازیں، ہماری باقی حج کی وسائل، حج کی احکام پر چلنا، اس طرح باقی احکام علی عباده الذین ارادہ کریں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔